بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہیں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میرے شوہر سکول ٹیچر تھے، تنخواہ کم اور مہنگائی بہت زیادہ تھی۔ بڑی مشکل سے وقت گزارا اور میرے سرتاج کی آرزو تھی کہ بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں۔ تعلیم کا لیکن اسفند کو کچھ زیادہ شوق نہیں تھا۔ اس نے جوں توں ایف اے پاس کیا اور پھر الیکٹریشین کا کورس کرنے کی خواہش ظاہر کی، تو ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ کچھ ہنر سیکھ جائے گا تاکہ کل کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ یوں بھی اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے روپیہ درکار تھا جو ہمارے پاس تھا نہیں۔ وہ 2 وقت کی عزت کی روٹی کما لیتا، اسی پر قناعت کر لی۔ ایک سرکاری ٹیکنیکل ادارے سے اسفند نے کورس مکمل کر کے ڈپلومہ حاصل کیا تو انہی دنوں سعودی عربیہ میں ضرورت الیکٹریشین کا اشتہار شائع ہوا۔ یہ کسی بڑی کمپنی کی طرف سے تھا۔ اسفند نے اپلائی کر دیا۔ خوش قسمتی سے اسے بیرون ملک جا کر ریال کمانے کا سنہری موقع مل گیا۔ بے شک اس کی جدائی شاق تھی، مگر دوسرا کوئی رستہ نہ تھا۔ وطن میں رہ کر ایف اے پاس کو چپڑاسی کی ملازمت بھی سفارش سے ملتی تھی۔ میں نے دل پر جبر کیا اور اسے سعودی عربیہ جانے کی اجازت دے دی۔ اسفند نے خوب محنت کی اور ہر ماہ معقول رقم گھر بھیجنے لگا۔ اس کی تنخواہ پاکستان میں زیادہ ہو جاتی تھی اور رقم کئی گنا بڑھ جاتی تھی۔ یوں ہمارے حالات تیزی سے بہتر ہونے لگے۔ مجھے بیٹے کی شادی کی فکر تھی، اس لیے روپیہ جمع کرتی رہی تاکہ جب اسفند آئے تو اس کی شادی کے اخراجات موجود ہوں۔ 3 سال بعد اسے چھٹی ملی اور اس نے آمد کی خوشخبری دی۔ جب وہ آیا تو کچھ رشتہ دار مبارکباد دینے آئے کہ بیٹا خیر و عافیت سے آ گیا۔ ان میں سے ایک ایسی فیملی بھی تھی جو میرے خاوند کے جاننے والے لوگ تھے۔ ان کی لڑکی 9ویں جماعت کی طالبہ تھی، اپنی ماں کے ہمراہ آئی تھی۔ اس کا نام لاریب تھا۔ وہ مجھے پسند آ گئی۔ یہ ہماری طرح کے لوگ تھے، تبھی میں نے لاریب کو بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسفند کے آتے ہی میں نے اس کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ پہلے تو وہ شرمایا، یہ عذر بھی دیا کہ مالی حالات اور بہتر کرنا چاہتا ہے، لہٰذا شادی کا خیال فی الحال نہیں آیا ہے۔ لیکن میں نے اسے راضی کر لیا، یہ کہہ کر کہ لڑکی بہت اچھی ہے، اگر ہم نے دیر کر دی تو اس کا رشتہ کہیں اور نہ ہو جائے اور پھر ایسی لڑکی نہیں ملے گی۔ لاریب کے گھر والے رشتہ دینے پر راضی ہو گئے۔ جھٹ پٹ رشتہ کر کے منگنی کی رسم بھی کر دی اور رخصتی کے لیے 1 سال کی مہلت مانگ لی۔ 1 ماہ چھٹی گزار کر اسفند واپس چلا گیا۔ اس دوران اسفند کی تنخواہ سے میں نے اس کے ہونے والی دلہن کے لیے زیورات بنوا لیے۔ اسفند نے آنے میں دیر لگا دی، جبکہ ہماری طرف سے خطوط کا تانتا بن گیا۔ 2 سال بعد وہ آ گیا اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اسی دوران میں مسلسل بیٹے کے سامنے لاریب کی تعریفیں کرتی تھی کہ لڑکی بہت نیک سیرت ہے، 5 وقت نماز پڑھتی ہے اور ایسی لڑکی تو قسمت والوں کو ملتی ہے، وغیرہ وغیرہ، تاکہ اس کے دل میں اپنے ہونے والی دلہن کے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ اسفند کی چھٹی زیادہ نہیں تھی، لہٰذا 1 ماہ کے اندر اندر شادی ہو گئی اور لاریب دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ وہ ایک خوش شکل لڑکی تھی اور دلکش شخصیت کی مالک تھی۔ اسفند کو اپنی دلہن بہت اچھی لگی اور وہ اس کے پیار میں کھو گیا۔ 1 ماہ تو پلک جھپکتے گزر گیا۔ اسفند کے واپس جانے کا دن آ گیا۔ چونکہ وہ فوری طور پر لاریب کو ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا، تبھی ہمارے سپرد کر کے چلا گیا اور جاتے ہوئے کہا، امی جان، یہ میری امانت ہے اور آپ نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اسفند بیوی کو ہر ہفتے فون کرتا اور ہر ماہ علیحدہ رقم بھی بھیجتا۔ اس کے علاوہ جب اس کا کوئی دوست سعودی عرب سے پاکستان آتا، وہ لاریب کے لیے قیمتی تحفے بھی بھجواتا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی کہ میں اس کی ماں تھی جس نے اسے جنم دیا، پالا پوسا، پروان چڑھایا۔ وہ میرے لیے کچھ بھیجنے کی بجائے سبھی کچھ لاریب کے لیے بھجواتا تھا۔ اس پر میں نے کچھ غصے کا اظہار کیا۔ جب بھی اس کا فون آتا، لاریب دوڑ کر ریسیور اٹھاتی، پھر بات چیت کر کے رکھ دیتی۔ اسفند بہت کم مجھ سے بات کرتا تھا اور میں بیٹے کی اصلاح تعلقی پر دل محسوس کر رہ جاتی تھی۔ ایک روز ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کھولا تو پوسٹ مین تھا۔ اس کے ہاتھ میں لفافہ تھا جو لاریب کے نام تھا۔ یہ کس کا خط ہو سکتا ہے، جبکہ بہو کے والدین، بھائی بہن سب اسی شہر میں رہتے تھے؟ یہ سوال بے معنی نہ تھا۔ تبھی خط میں نے لاریب سے چھپا کر اپنے پاس رکھ لیا اور جب رات کو سب سو گئے تو تنہائی میں کھول کر پڑھنے لگی۔ یہ کسی مرد کا خط تھا جس نے لاریب کو محبت نامہ ارسال نہیں کیا تھا، بلکہ لکھا تھا کہ لاریب کا ماضی داغدار ہے اور یہ لڑکی پاک دامن نہیں تھی۔ خط پڑھ کر پریشان ہو گئی۔ اس دن میرے دل میں خیال آیا کہ خط بلا وجہ کسی نے تحریر نہیں کیا۔ جب تک پر نہ ہو کوا نہیں بنتا، اور رائی کا پہاڑ بنانے کے لیے بھی رائی کا ہونا تو لازم ہے۔
خط کسی بدخواہ نے ضرور تحریر کیا تھا، مگر یہ تو مانی ہوئی بات تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور تھا، اور ماضی میں کوئی ایسا سانحہ بھی ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ خط ہمیں بھجوانے کی نوبت آئی تھی۔ اب روز صبح و شام ایک ہی بات سے بے سکون رہتی کہ نہ جانے لاریب کا ماضی کیا ہوگا۔ کاش کہ میرے پاس کوئی جادو کا کوئی ایسا گلوب ہوتا جس میں جھانک کر میں اپنی بہو کا ماضی دیکھ سکتی۔ جو دن گزرتے گئے الجھن بڑھتی جاتی اور میں بہو کو شک کی نظروں سے دیکھتی رہتی۔ غرض یہ کہ ایک عجب سی بے سکونی نے دل میں گھر کر لیا اور میرا دماغ معوف رہنے لگا۔ ان بیمار سوچوں نے بلاخر مجھے بیمار کر ہی دیا۔ چہرے سے خوشی اور شادابی رخصت ہو گئی، وحشت سی برسنے لگی۔ پاس پڑوس سے عورتیں ملنے آتی تو مجھے حیرت سے دیکھتی۔ وہ سمجھتی تھی کہ شاید بہو مجھے پسند نہیں یا پھر میں بہو سے ناخوش ہوں۔ ایسی بات نہیں تھی۔ میری بہو سگڑ، باادب اور با اخلاق تھی۔ وہ سوجھ بوجھ والی لڑکی تھی، میری عزت کرتی تھی اور شکایت کا موقع بھی نہیں دیتی تھی۔ لیکن میں اس گمنام خط کی وجہ سے ایک ذہنی عارضے میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ہر وقت بس ایک ہی سوال ذہن میں رہتا کہ بہو کا ماضی کہیں داغدار تو نہیں۔ شادی سے قبل اگر کسی لڑکی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو یقیناً وہ شوہر یا سسرال والوں پر کبھی اس راز کے افشاں ہونے کو پسند نہیں کرتی۔ اگر کوئی دوسرا اس کے ماضی سے پردہ اٹھا دے تو بھی وہ یہی چاہے گی کہ اس کی بھول کو فراموش کر دیا جائے اور اس کے راز کی پردہ پوشی رہے۔ لیکن میں اب یہ چاہنے لگی تھی کہ لاریب خود مجھے اپنے ماضی کے بارے میں آگاہ کر دے تاکہ میرے دل سے وہم و گمان دور ہو جائیں اور میں سکھ کا سانس لے سکوں۔ میں نے کئی بار اشاروں کنائیوں میں سے کریدا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی اور ہر بات سنی انسنی کر گئی۔ میں نے ایک اور گر آزمایا، اس سے غیر معمولی طور پر محبت جتلانے لگی اور ہر آئے گئے کے سامنے اس کی تعریفوں کے پل باندھنے لگی۔ یہی نہیں، اس کا اتنا خیال رکھتی تھی کہ بہو کو گمان ہونے لگا اس کی حقیقی ماں سے بڑھ کر ہوں۔ اب اس نے پوری طرح مجھ پر اعتبار کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایسے گھل مل گئی جیسے میں ساس نہیں اس کی سہیلی ہوں۔ دل کی ہر بات مجھے بتائے بغیر اسے چین نہیں آتا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اسے وہ خط دکھا دیا اور کہا کہ دیکھو لاریب بیٹی، تمہارے ماضی میں کچھ تھا یا نہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ جس بدخواہ نے بھی یہ خط لکھا ہے وہ دوبارہ بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ اسفند یہاں نہیں، سوچو اگر یہ خط اسے مل جاتا تو کیا ہوتا۔ عورت لاکھ بے گناہ سہی، لیکن مرد کے دل کے آئینے میں بھی بال آتے دیر نہیں لگتی۔ جب میں یہ باتیں کر رہی تھی تو وہ پریشان سی میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تبھی میں نے کہا بیٹی دیکھو تم مجھ پر اعتماد کرو کیونکہ تم مجھے بہت پیاری ہو، اور اگر کوئی ایسی بات ہے تمہارے ماضی میں تو تم مجھے بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لو۔ میں تم پر اس قدر فدا ہوں کہ ظاہر ہے تمہیں کبھی کوئی نقصان پہنچانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ البتہ تمہارے لیے اچھا ہوگا اگر تم سچ سچ مجھے سب کچھ بتا دو گی۔ میں نے اسے ہمت دلائی، کہہ دو جو بھی ہے، یہ راز میرے دل میں مرتے دم تک تمہاری امانت ہوگا اور میں کسی پر بھی اس کو افشا نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی، ایک دن امی کے ساتھ خالہ کے گھر گئی تو انہوں نے رہنے پر اصرار کیا۔ امی مجھے چھوڑ کر آ گئیں، بولی ایک دو دن رہ لو پھر آ کر میں لے جاؤں گی۔ خالہ مجھ سے پیار کرتی تھیں، ان کے گھر رہنے پر میں بہت خوش تھی، نہیں معلوم تھا کہ خوشی بدبختی میں تبدیل ہو جائے گی۔ دوپہر کا وقت تھا، خالہ کھانا کھا کر سو رہی تھی اور میں اکیلی بور ہونے لگی تو سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی۔ وہاں چھت پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں ایک پلنگ بھی پڑا ہوا تھا۔ میں پلنگ پر لیٹ کر رسالہ دیکھ رہی تھی کہ پتہ نہ چلا اور آنکھ لگ گئی۔ خبر نہ تھی کہ یہ کمرہ خالہ جان کے گھریلو ملازم اظفر کے استعمال میں ہے، جو ان کے لیے ڈرائیوری کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ 6 برس قبل کے لڑکا ان کے پاس آیا اور اب بھرپور جوان تھا۔ بہرحال وہ جب کمرے میں آیا تو مجھے اپنے بستر پر دراز پایا، دیکھا میں گہری نیند میں ہوں۔ اس نے دروازے کی کنڈی چڑھا لی اور میری بے خبری اور غفلت سے فائدہ اٹھا لیا۔ مر جانا میرے بس میں نہ تھا، ورنہ مر بھی جاتی، لیکن میں بزدل تھی، خالہ کو کچھ بتا سکی اور نہ ہی مر سکی۔ یہ کہہ کر لاریب نے چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا اور روتی رہی۔ میں نے روتی ہوئی بہو کو گلے سے لگایا، تسلی دی کہ یہ تمہاری غفلت سے ہوا حادثہ تھا۔ بہرحال تم نے جان بوجھ کر تو خطا نہیں کی، تو اب تلخ واقعے کو بھول جاؤ۔ میں بھی یقین دلاتی ہوں کہ اسے بھول جاؤں گی، جیسے کہ تم نے کچھ کہا ہی نہیں اور میں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ میں تمہاری پردہ پوشی کروں گی اور اللہ پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے۔ سمجھ رہی تھی کہ اس گمنام خط سے یہ سوال شیطان نے میرے ذہن میں راسخ کر دیا تھا کہ لاریب پاک دامن نہیں ہے، اس کا ماضی داغدار ہے۔ لیکن اب جب راکھ کو کریدا تو اس میں دبے انگارے دہک کر نکل پڑے۔
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بہو کے کہے کو بھلا دیتی، کیونکہ اس نے مجھ پر اعتبار کیا تھا اور میں نے بھی اسے اعتبار دلایا تھا، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ میرے دل اور ذہن پر اس راز کے افشا ہونے سے پہاڑ جیسا بوجھ بن گیا تھا، جس کا سہنا اب میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ جانے یہ کیسی شیطانی الجھن تھی کہ ختم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، میرے دل کا دامن کانٹوں کی باڑ میں الجھتا جا رہا تھا، الجھ کر تار تار ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو یہ سوچ کر ہی ہولنے لگی کہ اگر میری بہو انہی دنوں امید سے ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اس کی پہلوٹی کی اولاد کو میں کامل طور پر اپنا پوتا پوتی کہہ سکوں گی یا نہیں، کیونکہ شک کا سام تو مجھے ڈستا ہی رہے گا۔ مجھے لگا لاریب کو کریت کر اس کا ماضی جان کر میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میرے تو سارے خواب ہی چکنا چور ہو گئے تھے۔ جب میری ایسی حالت ہو گئی تھی کہ خدا نخواستہ اگر اسفند کو کوئی یہ بات بتا دیتا تو اس کی کیا حالت ہوتی، ایسا سوچ کر ہی ذہن پر ہتھوڑے برسنے لگتے تھے۔ لاریب کو تو کچھ نہ کہا، لیکن اب خود سے ہر وقت سوال و جواب کرتی رہتی۔ تھوڑے دن گزرے تو احساس ہوا بہو امید سے ہے۔ اب بوجھ میرے دل پر زیادہ ہو گیا، رات دن اندیکھی آگ میں جلسنے لگی۔ آنے والے بچے کی خوشی کا احساس شک کی تپش میں ڈھلنے لگا۔ یہی سوچنے لگی کہ یہ بچہ اگر اسفند کی بجائے اس ملازم کی نشانی ہوا جس نے میری بہو کی عفت پر شب خون مارا تھا تو کیا ہوگا؟ کیا میرا بیٹا عمر بھر کسی اور کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھ کر پالتا رہے گا اور پیار کرتا رہے گا؟ یہ میری بہو کا گناہ نہیں بلکہ کسی حادثے کا ثمر تھا۔ پھر بھی میں اس دھوکے کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اقرار کرتی ہوں کہ مجھ میں عظمت نہ رہی، اسی لیے وعدہ توڑتے ہوئے میں نے اپنے بیٹے کو بہو کے ماضی کے بارے میں آگاہ کر دیا، اور یوں اس نے اپنے سسر کو فون کر کے لاریب کو ساتھ لے جانے کو کہا۔ لاریب میکے پہنچ گئی تو اسے بھی یقین نہ تھا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ روز فون کرتی اور کہتی، امی جان میرا یہاں دل نہیں لگتا، مجھے اپنے گھر آنا ہے، اور میں جواب دیتی اسفند آنے والا ہے، آئے گا تو تمہیں خود لے آئے گا۔ 6 ماہ اسے دھوکے میں رکھا، اور جب اسفند آیا تو اس نے لاریب کو طلاق دے دی۔ اس نے بچے کو بھی قبول نہ کیا، وہ اس کی صورت بھی دیکھنے نہیں گیا۔ جانتی ہوں لاریب پر کیا گزری ہوگی، یقین ہے اس نے مجھے معاف نہیں کیا ہوگا، لیکن آج بھی اپنے کیے کے بارے میں سوچتی ہوں تو لرز جاتی ہوں۔ یقیناً مجھ سے ایسی خطا سرزد ہوئی شاید جسے خدا بھی معاف نہ کرے۔ یہ بھی سوچتی ہوں کہ اگر وہ بچہ لاریب نے اپنے میکے میں جنم دیا وہ میرا پوتا ہی ہوا تو کیا وہ معصوم کبھی اپنی اس گناہ گار دادی کو معاف کر سکے گا؟ اسفند نے دوسری شادی کی مگر خدا نے اسے اولاد نہ دی، شاید یہ بھی ہمارے جرم ہی کی سزا ہو۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، اور اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔